دوسری فصل یعنی دوسرا باب نکاح کے جملہ اصولی مسائل کا جو احاطہ کیا ہے ابن رشد نے وہ 5 باب میں منقسم کیا ہے۔ یہ دوسرا باب ہے جس کو یہاں الفصل الثانی سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ الباب الثانی کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے الفصل الثانی فی موجبات صحت النکاح، اس باب کے مسائل کو انہوں نے 3 ارکان میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا رکن اس عقد کی کیفیت کی معرفت میں ہے، دوسرا رکن اس عقد کی شرطوں کی معرفت میں ہے، اور تیسرا رکن اس عقد کے محل کی معرفت میں، یعنی کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ دراصل یہی ہے ترتیب، لیکن انہوں نے یہاں دوسرے رکن کو تیسری رکن کی جگہ اور تیسرے رکن کو دوسرے رکن کی جگہ رکھ دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پہلا رکن جو کیفیت کے بارے میں ہے، اس سلسلے میں جو غور فکر کا مقام ہے، اس میں چند جو ہے مواقع آتے ہیں، ان کو دیکھیے، ذہن میں رکھیے۔ وہ اجازت جس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو۔ دوسرا محل جو غور فکر کا طالب ہے، وہ اس عقد کے لازم ہونے میں کن کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ تیسرا مقام کہ کیا یہ عقد خیار پر جائز ہے یا نہیں، یعنی اگر کوئی شخص نکاح خیار کرنا چاہتا ہے یا کر لے تو وہ عقد جائز ہوگا یا وہ نکاح درست ہوگا یا نہیں۔ عقود میں، معاملات میں خیار، بیع و شراء میں خیار جیسا کہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں، اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز بیچی اور خریدنے والے نے کہا کہ مجھے اختیار ہے 3 دن کا، یہ خیار شرط ہے، اس کو کہتے ہیں، تو وہ 3 دن تک اسے اس کے لوٹانے کا اختیار رہے گا۔ کیا اس طرح کا معاملہ یہاں بھی ہے؟ کوئی اس طرح کی شرط لگا دی جائے خیار کی، تو یہ عقد جائز ہوگا یا نہیں۔ تیسرا جو آخری پہلو ہے، وہ آخری جو شق ہے اس سلسلے کی، وہ متعاقدین کی جانب سے میں سے جس کو قبول کرنا ہے، اگر کچھ تاخیر سے وہ قبول کرے تو کیا عقد جائز ہوگا، درست ہوگا، ثابت ہوگا، یا تاخیر بالکل درست نہیں ہوگی بلکہ فوراً اسے قبول کرنا ہوگا، ورنہ ایجاب باطل ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ یہ چند پہلو ہیں جن پر غور کرنا ہے، یعنی جن کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ الموضع الاول الاذن فی النکاح علی ضربین فہو واقع فی حق الرجال والثیب من النساء بالالفاظ وہو فی حق الابکار المستأذنات واقع بالسکوت عن الرضا، وأما الرد باللفظ فلا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعية أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق، وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها سماتها۔ کہتے ہیں کہ اجازت، نکاح میں اجازت کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کی اجازت، یا 2 طرح کے لوگ ہیں جن سے اجازت، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اجازت لی جائے گی۔ اجازت کا مطلب نکاح قبول کرنا، رضامندی پائی جا رہی ہے،
لیکن اب نکاح کو قبول کرنے کا مرحلہ آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو اس کے حق میں اور الفاظ ہیں، الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے، کوئی ولی پوچھے، کہے کہ بھئی میں نے تمہارا اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، کسی لڑکے سے پوچھے، تو لازم ہے کہ وہ ہاں یا نہیں کہے لفظ میں۔ اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی رضا پر دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سیبہ ہے جس کی شادی ہوئی اور اس کی شادی یا اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس نے طلاق دے دیا، اب اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اب اس سے کہا جائے یا کوئی ولی کہے یا ولی کا جو ہے متعین کردہ اس کا آدمی کہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کیا، تو لازماً اسے اپنی رضامندی کا اظہار لفظوں میں کرنا ضروری ہے، لفظوں میں کرنا ضروری لازم ہے کہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار وہ کہے کہ ہاں یا نہیں، دونوں میں سے، یا ہاں کہے لیکن لفظ میں کہے۔ خاموش رہے گی تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی پر دلیل نہیں ہوگی۔ اور ایسی باکرہ لڑکیاں جن سے اجازت لی جائے گی، اجازت کس سے لی جائے گی؟ باکرہ ہو تو کس حال میں ہو؟ اگر وہ نابالغ ہے تو اس سے اجازت نہیں لی جائے گی، اگر بالغ ہے، عاقل ہے تو مستاذنات میں سے ہے، اس سے اجازت لی جائے گی۔ اس کی اجازت شرعاً اس کا جو ہے وہ شرعاً جائز ہوگی بلکہ واجب ہوگی، اس سے جو ہے نکاح درست ہوگا۔ تو اگر باکرہ لڑکی عاقل و بالغ ہے تو اس کے حق میں کیا ہے؟ اجازت دینا لفظاً بھی درست ہے، اور اگر وہ خاموش ہے تب بھی اس کی رضامندی پر محمول کیا جائے گا۔ یہ دو قسمیں ہیں، یعنی ایک تو مرد اور سیبہ عورتیں جن کا نکاح ہو گیا، شوہر آشنا ہیں، دوسرے باکرہ لڑکیاں ہیں جو عاقل و بالغ ہو گئی ہیں۔ باکرہ اگر بالغ نہیں ہے تو اس سے اجازت نہیں لی جائے گی، اس سے اجازت نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے شرعاً، نابالغ ہے نا، اس لیے اس کی اجازت کا اعتبار نہیں۔ ہاں بالغ ہو گئی تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت یا اس کی رضامندی معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا، وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی رضا پر محمول ہوگی۔ وَأَمَّا الرَّدُّ فَبِاللَّفْظِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، اور اگر رد کرنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے سیبہ ہو یا باکرہ، اگر اس نکاح کو رد کرنا ہے تو لفظ کی صراحت پائی جانی ضروری ہے۔ خاموش رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ نکاح قبول نہیں کر رہی ہے یا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرد ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں سے میں نے کیا، وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے قبول کیا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں قبول کرنا چاہتا تو لفظاً اسے کہنا ہوگا کہ نہیں، میں اس نکاح کو میں نہیں قبول۔ اسی طرح باکرہ عورت کے لیے بھی، باکرہ لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اجازت جو ہے لفظوں میں ظاہر کرے۔ کہتے ہیں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے اس روایت کے جو اصحاب مالک سے مروی ہے
کہ اگر باقرہ لڑکی کا نکاح کرنے والا باپ کے علاوہ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ولی، تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی پر دلیل نہیں ہوگی۔ نکاح کرنے والا اگر ولی باپ کے علاوہ ہے، دادا کے، باپ اور دادا کو یہ ہے، باپ اور دادا کے ہے کہ اگر وہ سے کہتا ہے، اگر وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی رضامندی میں دلیل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی دوسرا نکاح کر رہا ہے ولی، دوسرا ولی ہے، اس کا بھائی ہے، چچا ہے نا، چچا زاد بھائی ہے، بھتیجا ہے، تو کہتے ہیں کہ اصحاب مالک کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں سکوت اس کی رضامندی پر دلیل نہیں ہے، اس کو اپنی رضا کا اظہار لفظوں میں کرنا ضروری ہوگا۔ یہ اصحاب شافعی کی ایک روایت مروی ہے، اصحاب شافعی سے ایک روایت مروی ہے۔ جمہور نے جو یہ بات کہی کہ باقرہ لڑکی کی اجازت خاموشی سے ظاہر ہو جائے گی، خاموشی بھی اس کی رضامندی پہ دلیل ہے، اس طرف جمہور اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایک روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأمر فی نفسها وإذنها سماتها۔ ایم فاقد الزوج، یا شوہر آشنا کہہ لیجئے، شوہر تھا، اس کے بعد وہ شوہر کھو گیا، مر گیا، یا اس نے اس کو طلاق دے دیا، یہ تنہا ہے، اکیلی ہے، تو ایسی عورت جو شوہر آشنا، اس کو ایم کہتے ہیں۔ یہ اپنے ولی کی بنسبت اپنی ذات کے سلسلے میں زیادہ حقدار ہے۔ اگر یہ اس سے اجازت لینی ہوگی تو اس کو صراحتاً اپنی مرضی کا اظہار لفظوں میں کرنا ہوگا، اور باقرہ سے مشورہ کیا جائے گا اس کی ذات کے سلسلے میں، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہوگی، اس کی اجازت، اس کا اذن، اس کی خاموشی ہوگی۔ باقرہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کے اندر عموم ہے، نکاح کرنے والا چاہے باپ ہو، دادا ہو، یا کوئی ولی ہو، ہر ایک کے لیے اس میں حکم ملتا ہے کہ اگر باقرہ لڑکی کا بھتیجی کا بہن کا بھائی رشتہ کر رہا ہے اور اس سے اجازت لے رہا ہے، اس سے اس کی مرضی معلوم ہے، وہ خاموش ہے، تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی پر دلیل ہو۔ ہاں، ایک سوال ہے، پیچھے آیا ہے کہ جو طیبہ عورت ہوں گی ان کی اجازت الفاظ کے ذریعے ہی ہوگی، اگر طیبہ عاقل و بالغ نہ ہو تو؟ یہ مسئلہ آگے آئے گا، یہاں آپ عجلت سے کام نہ لیں، اس لیے کہ سیبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک بالغ عاقل بالغ اور ایک غیر بالغ۔ غیر بالغ اگر ہے تو اس میں اختلاف، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، یعنی اس کا نکاح اجباراً نہیں کر سکتا ولی، اس لیے کہ وہ سیبہ ہو گئی ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا نکاح اجباراً کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے۔ سیوبت کا اعتبار اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہو، سیبہ ہونا یعنی سیبہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ولی کی بنسبت زیادہ حق ملتا ہے، تو یہ اس صورت میں جب وہ عاقل و بالغ ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ مسئلے میں آئے گا اور تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی جب آپ ہمارے سامنے ہوں گے۔ چلیے، اور کوئی ہاں چلیے، اب بات یہ آتی ہے کہ اذن اجازت، نکاح میں دو جملے ہوتے ہیں، دو فریق بھی ہوتے ہیں، دونوں کے
کہ اپنی رضامندی کے اظہار کے لیے تعبیر ہوتی ہے۔ ایک مرد ہے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس نے اس سے یہ کہا کہ میں نے تم سے شادی کرنے کی ٹھان لی ہے، یا میں کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے تم سے نکاح کرنا۔ اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دے دیا۔ ایک ایجاب ہوا پہلا، اور دوسرا قبول ہوا۔ پہلا جو کسی کی جانب سے ہو، عورت کی جانب سے ہو، مرد کی جانب سے ہو، پہلا جو جملہ ہوگا، پہلا جو کلام ہوگا جس سے وہ عورت سے نکاح کرنے کی آمادگی ظاہر کرے گا یا وہ اس کے سامنے رکھ دے گا اپنا مطالبہ، چاہے عورت رکھے مرد کے سامنے یا مرد رکھے عورت کے سامنے، اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا بلکہ ایک راہ ہموار ہوگی۔ اب جب فریق ثانی اسے قبول کرے گا تو نکاح ثابت ہو جائے گا، نکاح ثابت ہو جائے گا۔ اس کو قبول کہتے ہیں۔ پہلے جملے کو ایجاب کہتے ہیں، دوسرے کو قبول کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آگے دیکھیے، واتفقوا علی ان انعقاد النکاح بلفظ النکاح ممن اذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزویج، واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة، فأجازه قوم وبه قال مالك وابو حنیفة، وقال الشافعي لا ينعقد الا بلفظ النکاح او التزویج، وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ام ليس من صحته اعتبار اللفظ، فمن الحقه بالعقود التي يعتبر فيها الامران قال لا نکاح منعقد الا بلفظ النکاح او التزویج، ومن قال ان اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ اجاز النکاح بأي لفظ اتفق اذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، عني انه اذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة۔ اب نکاح کے انعقاد کے لیے لفظ نکاح نصوص میں آیا، قرآن و سنت میں، اور لفظ زواج بھی آیا ہے۔ قرآن سنت میں اس عقد کے انعقاد کے لیے لفظ نکاح بھی آیا ہے اور لفظ زواج بھی آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عقد نکاح کے انعقاد کے لیے کوئی خاص لفظ جو مشتق ہو نکاح یا زواج سے ضروری ہے، یا انعقاد نکاح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ سے بھی نکاح ہو جائے گا جو سیاق و سباق میں نکاحی کے معنی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، اور طرفین دونوں فریق طرفین اس کے معنی سے واقف بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ قبول کے لیے کوئی لفظ ضروری نہیں ہے نا، جیسا کہ قبول کے لیے باقرہ لڑکی اگر خاموش ہے تو اس کی رضامندی پر دلیل ہوگی، یہ نکاح اس نے قبول کر لیا گویا کہ۔ لیکن لفظ ایجاب میں اختلاف ہے۔
پہلی رائے جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی ہے اسی کے قائل امام ثوری، ابو ثور، ابو عبید، ابو داؤد ظاہری بھی، اور دوسری رائے جو امام شافعی کی ہے ان کے ساتھ امام احمد ابن حنبل، سعید ابن مسیب اور عطا ہے۔ ان لوگوں کی رائے ایک ہے۔ امام مالک کی رائے، ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ چلیے تو اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا لفظ نکاح سے ان لوگوں کی جانب سے جس کی اجازت لفظ میں ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح لفظ تزویج، انعقاد نکاح کے لیے لفظ نکاح اور لفظ تزویج استعمال کرنا سے نکاح درست ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ اب اختلاف ہو گیا ہے نکاح کے منعقد ہونے میں کس کے ذریعے؟ لفظ ہبہ کے ذریعے، لفظ بیع کے ذریعے، لفظ صدقہ کے ذریعے، ایسے الفاظ جن کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے کسی شخص کی کسی شے کے سلسلے میں۔ ہبہ ہے، کسی نے کوئی چیز کسی کو ہبہ کر دی، اب اس کی ملکیت سے نکل کر کے اس کی ملکیت میں وہ شے چلی گئی، اب اس کے لیے جائز نہیں کہ ہبہ میں جو دی ہے چیز اس کو واپس لے لے، اس لیے کہ وہ دوسرے کی ملکیت میں چلی گئی اور وہ اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر وقتی استفادے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے جیسے اجارہ وغیرہ ہے، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ہبہ سے ہو جائے گا، بیع سے ہو جائے گا، اسی طرح جو ہے صدقہ سے ہو جائے گا۔ کوئی کہہ دے، کوئی عورت کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا، اس نے اگر یہ کہہ دیا میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہیں بیچ دیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ملکیت میں لے لیا، نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح لفظ صدقہ ہے، تو ان الفاظ یا اس کے مشابہ جو الفاظ ہیں ان سے نکاح منعقد ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ جس سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے ایسے الفاظ سے نکاح درست ہو جائے گا، جیسے ہبہ ہے، بیع ہے اور صدقہ وغیرہ ہے۔ یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام ثوری، ابو ثور، ابو عبید وغیرہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج ہی سے کوئی لفظ مشتق ہو اسی سے نکاح ہوگا، ہبہ کا لفظ استعمال کریں گے اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیع کا استعمال کیا آپ نے، نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح صدقہ ہے یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ لفظ نکاح یا لفظ تزویج سے مشتق کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ یہ دونوں فریق ہیں اور دونوں فریق کے ائمہ ہیں، دونوں فریق ہیں اور دونوں کی اقوال ہیں۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کیا یہ ایسا عقد ہے جس میں نیت کے ساتھ ایسا لفظ معتبر ہوگا، اعتبار کیا جائے گا جو اس کے لیے خاص ہو، جو اس عقد کے لیے خاص ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا نیت کے ساتھ ضروری ہے، یا اس کی صحت کے لیے کسی لفظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جائے، وقتی طور پر نہیں۔ ایسے الفاظ کے ذریعے سے اور طرفین یہ جان رہے ہوں کہ ہاں اسے نکاح ہو جاتا ہے۔ ظاہر عربوں میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو دونوں نے اپنی اپنی رائے الگ کی ہے، الگ الگ پیش کیا ہے کہ یہ ایسا عقد ہے جس میں نیت کے ساتھ کوئی خاص لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، ایک گروہ نے کہا۔
دوسرے کہروں نے کہا کہ نہیں، نیت کے ساتھ خاص لفظ جو نکاح اور تزویج سے مشتق ہو وہ استعمال کیا گیا ہو تبھی نکاح ہوگا۔ تو اختلاف کا سبب یہ ہے۔ فمن الحقہ بالعقود التی یعتبر الامران، جنہوں نے نکاح کو ایسے عقود، ایسے معاملات سے ملحق کیا جس میں دونوں امر کا اعتبار کیا جاتا ہے، نیت کا بھی اور ان الفاظ کا بھی جو استعمال کیے گئے ہیں، جنہوں نے نکاح کو ایسے عقود سے ملحق کر دیا، مشابہت قرار دے دی، انہوں نے کہا کہ یہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے بغیر کسی اور لفظ سے منعقد نہیں ہوگا یہ عقد نکاح۔ جن لوگوں نے کہا کہ لفظ اس کی شرط میں سے نہیں ہے، ایسے عقود پر اعتبار کرتے ہوئے جس کی شرط میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، انہوں نے نکاح کو جائز قرار دیا کسی بھی لفظ سے، لیکن متفق ہو معنی شرعی، جب اس سے معنی شرعی سمجھا جائے، ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک جو ہے ایک جانب ہو دوسرا دوسری جانب ہو، ایک کچھ سمجھے دوسرا کچھ سمجھے، ایسا نہیں۔ معنی شرعی یعنی ان الفاظ سے بھی عقد نکاحی کو سمجھا جائے دونوں جانب سے، تب نکاح ہو جائے۔ مثلا عورت سمجھے کہ بھئی اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ہبہ کیا تم کو، اس نے کہا کہ تمہاری جو ہبہ تم نے کیا میں نے قبول کر لیا، اگر دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر دونوں یہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اور معنی شرعی یعنی عقد کے لیے، عقد نکاح کے لیے کے درمیان مشارکہ پایا جائے، شرکت پائی جائے۔ جیسے ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے، اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے بیچا، اس نے کہا میں نے خریدا، دونوں لے کر کے وہ اپنی چیز لے کے چلا گیا، ہے نا۔ اور ایسے ہی دونوں یہ سمجھیں کہ جب میں نے یہ کہا، عورت نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تمہارے ذات کے لیے، تو مرد یہی سمجھے کہ یہ نکاح کیا یہ الفاظ ہیں، یا نکاح وہ مجھ سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا۔ یہ دونوں میں شرعی مشارکت پائی جانی ضروری ہے دونوں الفاظ کے درمیان۔ اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ انعقاد نکاح کے لیے کون سا صیغہ، کون سا فعل استعمال کیا جائے گا، ماضی کا یا مضارع اور امر سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ صیغہ ماضی سے نکاح منعقد ہو جائے گا بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ماضی کے سلسلے میں۔ اب صیغہ مضارع اور صیغہ امر سے نکاح منعقد ہوگا یا نہیں، فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ احناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ مضارع سے بھی نکاح ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا، جبکہ وہاں کوئی قرینہ ہو جو نکاح کے انعقاد کے ارادے پر دلالت کرے فوراً۔ مثلا مرد کسی عورت سے عقد نکاح کی جو مجلس ہے اس میں کہے کہ اتزوجک علی مہر کذا، میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، یہ اس میں نہیں ہے۔ وہی میں نے کہا کہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ عقد نکاح کے لیے کیا کوئی صیغہ ضروری ہے، صیغہ ماضی ضروری ہے، صیغہ ماضی کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امر اور مضارع میں اختلاف ہو گیا ہے۔ مالکیہ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا جبکہ وہاں قرینہ پایا جائے، صیغہ
مضارع سے بھی نکاح ہو جائے گا جب جو ہے ان کے یہاں وصی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ امام مالک وصی کی اہمیت کے قائل ہیں، اس لیے وہ ان کے یہاں مسلک میں اس طرح کے مسئلے میں اختلاف ان کے فقہا کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ دراصل اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نکاح میں ولایت وصیت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں وصی کے تعلق سے جو اختلاف کا سبب ہے، یعنی امام مالک کے ہاں وصی کو اختیار ہے اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے ہاں وصی کو اختیار نہیں ہے، تو جو یہ اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے، اختلاف کا سبب یہ ہے کہ نکاح میں ولایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے وصیت کے ذریعے سے۔ امام مالک، امام احمد اور امام حسن یہی رائے رکھتے ہیں کہ باپ نے کسی کو وصیت کر دی تو اب وہ ولی ہو گیا، اس کی لڑکی کا ولی بن گیا، اس کی غیر موجودگی یا انتقال کے بعد وہ اس کے نکاح کرنے کا وہ پابند ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، نخعی اور امام ثوری وغیرہ کہتے ہیں وصیت کے ذریعے سے ولایت منتقل نہیں ہوگی، باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے انتقال کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے بعد جو ولی ہے، دادا ہے وہ ولی بن جائے گا، بیٹا ہے وہ ولی بن جائے گا، بھائی ہے وہ ولی بنے گا، وصی کی کوئی حیثیت نہیں۔ وسبب اختلاف حل النکاح مصلحۃ من مصالح المنظور له ام لیس بمصلحۃ انما طریقہ الملاذ وعلى القول بأن النکاح واجب ينبغي الا يتوقف في ذلك۔ اختلاف کا سبب دونوں مسئلوں میں اختلاف کا سبب یہ خود بیان کر رہے ہیں ابن رشد، یہ ہے کہ کیا نکاح منظور لہو کے مصالح میں سے ہے، یعنی جو آپ کے ماتحت ہے اس کے مصالح میں سے ہے۔ غلام آپ کو ماتحت ہے، اسی طرح وہ لڑکی جو کسی کے ولایت میں دے دی گئی وصیت کے ذریعے سے وہ کیا ہے، منظور لہو ہے۔ سرفراز بھائی کیا تو منظور لہو کا مطلب یہ ہے کہ جو ماتحت آپ کے ہے اس کے مصالح میں سے نکاح ہے یا نہیں، بلکہ نکاح ایک ایسا طریقہ ہے جو ایک مرد کا ایک عورت سے لطف اندوز ہونے کا شریعت نے دیا ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر منظور لہو کے مصالح میں سے نکاح ہے تو جس طرح آقا کو اپنے غلام کے تمام مصالح کا لحاظ کرنا ہے، ایسے ہی نکاح بھی ہے، چاہے غلام اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نکاح کرنا اس کے حق میں بہتر ہے، اس لیے وہ نکاح کے لیے اب اس کا جو ہے غلام وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس لیے اس کو ولایتی اجبار حاصل ہو نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی وصی جو مہجورہ ہے اس کے مصالح کو سامنے رکھنا یہ وصی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نکاح کر دینا مناسب ہے اس کے حق میں تو نکاح اس کا کرنا لازمی طور پر بلا کسی اس کی اجازت کے بغیر، وہ نہیں چاہتی، نکاح کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا، اس لیے کہ اس کے مصالح کا وہ ذمہ دار بنایا گیا، اس کے مصالح میں سے نکاح کرنا بھی ہے۔ یا یہ ایک طریقہ ہے لطف اندوز ہونے کا، تو ظاہر ہے یہ انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، یہ انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ نکاح کرے نہ کرے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ نکاح بھی منظور لہو کے مصالح میں سے آتا ہے، انہوں نے کہا نکاح کر دینا اجباری طور پر یہ حق ہے آقا کا اور وصی کا،
اور جنہوں نے کہا کہ طریقہ یہ لطف اندوز ہونے کا ایک طریقہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی انسان کا یہ اپنا ذاتی حق ہے، اس کا ذاتی عمل ہے، وہ چاہے تو اس نکاح کر کے زندگی کی وہ لطف اندوز ہو، چاہے نہ ہو۔ اس میں آقا کو یا وسیع کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نکاح واجب ہے، یعنی اہل ظاہر، ان کی کیا رائے ہو سکتی ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہیں مناسب یہ ہے کہ ان کے یہاں اس سلسلے میں توقف نہ کیا جائے، غلام پر بھی نکاح کرنا واجب ہے، اسی طرح وہ مہجورہ پر بھی نکاح کرنا واجب ہے، اور ان دونوں کی ذمہ داری نکاح کی آقا اور وسیع پر ہے۔ تو آقا اور وسیع کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیں، اس لیے کہ نکاح واجب ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو اہل ظاہر کے لیے مناسب ہے کہ یہی رائے رکھیں اس مسئلے میں۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، المجال حر، المجال مفتوح۔ کوئی سوال کسی کی جانب سے بھی آ سکتا ہے تو آ جائے، اور اب سبق بند کیا جا رہا ہے۔ سوال مسالے میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ منظور لہو کے مسالے میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ بھائی اس کے کھانے کپڑے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی زندگی کے جملہ معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ دیکھنا چاہیے اس کو کہ جو ہے وہ کہیں غلط راستے پہ نہ جائے، ہے نا۔ اس کے مسالے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا آقا یہ دیکھے کہ وہ کسی غلط راستے پہ نہ جا رہا ہو، اگر کسی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کا نکاح کر دینا اس کا حق ہوگا، چاہے غلام اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو۔ تو مسالے یہی ہیں، انسان کے مفادات کن چیزوں سے وابستہ ہیں، وہ مسالے ہیں۔ پرسوں کے درس میں سوال ہوا تھا، وہ اجاز ذالک غیر الی جمیع بدن عین، جو ان کی رائے ہے، جب اہل ظاہر کی رائے اہل ظاہر کی، لمبا کے علاوہ تمام بدن کو دیکھنا اس کی اجازت ہے۔ ہاں، قدوری میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہاتھ ہے اس کو چھوڑ کر بقیہ ہاتھ، چہرہ اور پیر کو چھوڑ کر ساری چیزیں شخصیتی میں آتی ہیں، تو پھر اہل ظاہر اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے، دیکھا آپ نے۔ ان کے ہاں جو ہے بس یہی ہے، اور ان کے ہاں پورے جسم کا دیکھنا جائز ہے۔ انظر الیہا سے ہم نے کہا تھا نا کہ امام اہل ظاہر کی رائے یہی ہے، اور اسی سے وہ استدلال کرتے ہیں اس کے عموم سے۔ انظر الیہا روایت میں جو آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے فرمایا، انہوں نے جب یہ ظاہر کیا کہ نکاح کرنا چاہتا ہوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انظر الیہا۔ تو یہ انظر الیہا دراصل یہ اس کے اندر عموم پایا، اہل ظاہر کہتے ہیں عموم پایا جا رہا ہے، اس لیے جسم کا پورا حصہ دیکھ سکتا ہے سوائے شرمگاہ کے، کیونکہ یہ عورت یا کوئی بھی اپنی شرمگاہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے اس کو چھوڑ کر کے جسم کا کوئی بھی حصہ مرد دیکھ سکتا ہے عورت کو، یہ اہل ظاہر کہتے ہیں۔ دیگر ائمہ اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی امام ابو حنیفہ کا نام لیا۔ ہاں ہاں ہاں، شخص نے پیغام بھیجا اور بعد تیسرے مرحلے تک آ چکی ہے ہاں لیکن اس کے بعد پھر کسی نے پیغام بھیج دیا، حالانکہ یہ جیسا گناہ ہے یہ، ہاں ہاں، لیکن اگر دونوں طرف سے شرط پائی گئی، دونوں طرف سے رضا پائی گئی اور نکاح ہو جاتا ہے، تو اس میں تو لڑکی کی طرف سے بھی رضا ہے، تو پھر پہلے شخص کو کیا اختیار ہے کہ وہ فسخ کروائے نکاح؟ ہاں، اس میں مداخلت کرے، اس کو کیا اختیار ہے؟ یہ تو آپ نے صحیح کہا، لیکن المسلم اخو المسلم،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یبتاؤ علی بیع اخیہ، اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھائی کوئی سامان خرید رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی قیمت بڑھا کر کے وہ لے لے، یہ حق ہے اس بھائی کا جس نے خریدنے کا ارادہ کیا، معاملہ کر رہا ہے اور کر لیا ہے۔ اب کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیمت بڑھا کر کے اس چیز کو خرید لے۔ ایسے ہی ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ ہے، یہ لفظ بھی ہے روایت میں کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کا کہ پیغام پر پیغام نہ بھیجے، اس لیے کہ جس نے پیغام بھیجا ہے اور عورت اس کی طرف مائل بھی ہو گئی ہے، نکاح مطلب مہر وغیرہ کا تعین ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہے، اب اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر دوسرے نے پیغام بھیج کر کے نکاح کر لیا تو اس کی حق تلفی کی ہے، اور یہ حق تلفی بڑے دور رس نتائج کا جو ہے سماج کے اندر بڑے دور رس نتائج اس کے ہوتے ہیں، پھر دونوں میں ہمیشہ کے لیے دشمنی، کدورت اور دشمنی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور دوسرا بھی اس سے محبت کرتا ہے، دونوں میں جو ہے سخت دشمنی ہو جاتی ہے کہ بھئی میری محبوبہ کو تم نے بھی لے لیا۔ ایسے اگر کوئی کسی سے جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند آ گئی ہے اور اس کی طرف مائل ہو گئی ہے، کوئی دوسرا اگر نکاح کرتا ہے تو اس کی حق تلفی نہیں ہے۔ سر یہ تو دوسری بات، تب نکاح ہی نہیں منعقد ہونا چاہیے اگر اس کا اتنا بڑا حق ہے۔ اگر نکاح واجب نکاح ہو جا رہا ہے، نکاح منعقد ہو جا رہا ہے، یہ اپنے بھائی کا حق مارا ہے، لیکن اس لڑکی کی کیا غلطی؟ اس نے تو پسند کیا اسے نا، پہلے تو پسند کیا پہلے کو نا، جس نے پہلے پیغام بھیجا تو نکاح وہ پسند اس کو کیا نا، اب آپ نے مداخلت کر کے اپنے آپ کو پسند کروا لیا تو پسند بدل سکتی ہے، اور اس کے بڑے منفی نتائج آئیں گے سماج میں، وہ آتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ان برے نتائج کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا جائے کہ ایسا نکاح نہیں ہوگا۔ اہل ظاہر کی جو رائے ہے اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں چلیے، اگر نکاح فسخ کرا دے گا ہاں تب بھی تو وہی لڑکی تو پیغام بھیجنے والے دوسرے شخص کی طرف، اب اگر پہلا شخص نکاح فسخ کرائے گا تب بھی وہی مسئلہ پیش آئے گا، وہ تو پہلے شخص جب نکاح کرے گی تو دوسرے کی طرف نہیں، فسخ کرائے گا نہیں، بلکہ جو ہے شرعاً وہ نکاح شریعت ہی سے وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، نص ہی سے۔ ولا یکتب علی خطبۃ اخیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا ہے تو اب وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، اس کو جانا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے نکاح جو ہے کیا تھا، اور یہ جو ہے انہوں نے جو بعد میں پیغام بھیجا ہے، یہ تو ثابت کرنا ہوگا کہیں، ورنہ یوں کیسے گھر بیٹھے بیٹھائے کیسے ہو جائے گا؟ اس کو آپ کو قاضی کے سامنے جانا ہی پڑے گا، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے پہلے پیغام بھیجا ہے، اور اس کے دلائل اور شواہد پیش کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا